صحابی حضرت عبداللہ کی قربانی۔ جب اللہ کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ اللہ سے محبت میں ایسی کیفیت ہو جیسے حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی تھی۔ یہ ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ دوری پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ حاضر ہوئے اور چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا۔ واپس گھر آئیں۔ گھر کے سب لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ اپنی طرف سے تو بہت چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لیتا تو یہ بہت غور سے سنتے، کیونکہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک دن چچا نے کھڑا کر کے پوچھا، بتاؤ بھائی، کلمہ پڑھ لیا ہے؟ فرمانے لگے، جی ہاں۔ چچا کہنے لگا، اب تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر گھر سے نکل جا، اور اگر گھر میں رہنا ہے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر دیا۔ فرمانے لگے، میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے مارا پیٹا بھی اور جاتے ہوئے جسم کے سارے کپڑے اتار دیے۔ جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، اپنے شوہر کی وجہ سے سب کے سامنے تو کچھ نہ کہہ سکی، لیکن چھپ کر اپنی چادر حضرت عبداللہ کو پکڑا دی کہ بیٹا جسم چھپا لینا۔ حضرت عبداللہ چادر لے کر جب باہر نکلے تو اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے سطر چھپا لیا اور دوسری اوڑھ لی۔ اسی لیے یہ صحابی ذوالبجادین یعنی دو چادروں والے نام سے مشہور ہوئے۔ اب کہاں گئے؟ جہاں سودا کر چکے تھے ادھر ہی چل دیے۔ قدم اپنے آپ مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رات کو سفر کر کے صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کے چہرے پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ صحابہ اکرام سوچ میں پڑ گئے کہ آخر یہ کون آیا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ خوش ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، سب کچھ چھوڑ کر آ چکا ہوں، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں۔ لہٰذا یہ صحابی اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور وہیں رہنا شروع کر دیا۔ کیونکہ قربانی بہت بڑی دی تھی، اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا تھا، اس لیے اس کا بدلہ ایسا ہی ملنا چاہیے تھا۔ اسی لیے ان کو ایسی کیفیتیں حاصل تھیں کہ اللہ کی محبت میں کبھی کبھی جذبے میں آ جاتے تھے۔ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھے ہوتے تھے اور ایسا جذب طاری ہوتا تھا کہ اونچی آواز میں اللہ اللہ کہنے لگتے ہیں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بہت زور زور سے مسجد کے سامنے اکیلے بیٹھے اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے ڈانٹا کہ کیا کرتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے۔ کچھ زمانہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بھی ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ پہنچے تو بخار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ان کے پاس گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ کی وفات کے کچھ ہی لمحے باقی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ لیا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی نگاہیں چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ہوئی ہیں اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفن دفن کی تیاری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بھجوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن دیا جائے۔ سبحان اللہ! واہ اللہ! تو بھی کتنا قدردان ہے
کہ جس بدن کو تیری راہ میں ننگا کیا گیا تھا، آج تو اس بدن کو اپنے محبوب کی چادر میں چھپا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ساتھ سودا کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا اللہ رب العزت کیسی قدردانی فرماتے ہیں۔ ہم لوگ ہی بے قدرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی قرآن نے کہنا پڑا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا اور پھر جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو تو وہ قبر میں اس کو اتارنے کے لیے اترے۔ اس وقت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی کھڑے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتر کر فرمایا کہ اپنے بھائی کو پکڑا دو، مگر ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچے عاشق کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور زمین کے سپرد کر دیا، گویا اپنی امانت زمین کو دے دی۔ حدیث مبارک کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو زمین پر رکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ بول ایسے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی سن کر کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی۔